اس لڑکی کا نام ریدا ہے اور آج سے 6 سال قبل اس کی شادی ہوتی ہے رمضان نامی لڑکے کے ساتھ، جو کہ لاہور کا رہائشی ہے۔ ان 6 سالوں میں ان کے 3 بچے ہوتے ہیں، 2 بچیاں اور 1 بچہ، اور یہ آپس میں بہت ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ شروع میں 2-3 سال انہوں نے بہت محبت لاڈ پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر ان میں جھگڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب 2-3 سال سے ان کے درمیان آپس میں تقریباً ہر ٹائم جھگڑا رہتا ہے، بار بار ان کی لڑائی ہوتی ہے، اور اس کا ایک جھنگ سے لڑکا ہوتا ہے شہر یار نامی، اس کے ساتھ اس کا ریلیشن ہو جاتا ہے۔ لڑکی کا ریلیشن ہوتا ہے جھنگ کے شہر یار نامی لڑکے کے ساتھ۔ تو جب سے ان کا ریلیشن سٹارٹ ہوتا ہے تب سے ان میں تلخ کلامیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بعد میں آہستہ آہستہ یہ جھگڑے زیادہ ہوتے جاتے ہیں، اور آج سے 3 دن پہلے ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ ایک پرائیویٹ لیب میں صفائی ستھرائی کا کام کرتا ہے، جو کہ رمضان، اور یہ خود بھی لوگوں کے گھروں میں صفائی ستھرائی کرتی ہے اور اپنا روزگار کماتی ہے۔ تو ان کے ساتھ ریتا کے ساتھ اس کی ساس بھی رہ رہی ہوتی ہے، وہ بھی لوگوں کے گھروں میں جا کر صفائی ستھرائی کا کام کرتی ہے۔ تو 3 دن پہلے ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جب شہر یار نامی لڑکا تنگ کرتا ہے کہ آپ میرے سے شادی کریں، تو تب یہ اس کو رمضان سے زیادہ جھگڑا سٹارٹ کر لیتی ہے 3-4 دن پہلے۔ تو جو درمیان میں ان کی رکاوٹ تھی وہ بچوں کی تھی کہ میں بچوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، یہ اس کا آشنا کہہ رہا ہے شہر یار۔ تو اس نے سوچا کہ میں اگر اس سے رمضان سے طلاق لیتی ہوں اور شہر یار سے شادی کرتی ہوں تو میرے بچے جو ہیں وہ کہاں جائیں گے، ساس بھی اس کو نہیں پالے گی اور رمضان نے بھی اپنے پاس نہیں رکھنے۔ تو دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا، اس کے آشنا اور ریتا نے، کہ ہم بچوں کو مار دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایزیلی ایک دوسرے سے شادی کر لیں گے۔ تو اس نے ڈرامہ رچایا کہ میرا بی پی لو ہو گیا ہے۔ یہ رمضان کو کال کرتی ہے، جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیج نکالی گئی تو رمضان اس دن اپنے کام پہ تھا، لیب میں وہ صفائی ستھرائی کا کام کرتا ہے۔ تو یہ اس کو کال کرتی ہے کہ میری جو بی پی ہے وہ لو ہو گیا ہے۔ تو رمضان اسے بولتا ہے کہ آپ فوراً وہیں میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو میڈیسن لے دیتا ہوں۔ تو یہ وہاں جاتی ہے رمضان کے پاس، اور رمضان اس کو میڈیسن لے کر دیتا ہے، اس کا چیک اپ کرواتا ہے، اور اس کے بعد یہ گھر واپس آتی ہے۔ تو جب یہ گھر آتی ہے تو یہ وہاں پہ یہ ڈرامہ رچا دیتی ہے کہ جب میں گھر سے نکلی تھی تو بچے میں زندہ چھوڑ گئی تھی، گھر پہ ٹھیک ٹھاک تھے، تو جب میں واپس آئی ہوں تو بچے قتل ہوئے پڑے تھے۔ یہ جسٹ اس کا ایک ڈرامہ تھا۔ تو ہوتا یوں ہے کہ اس نے خنجر اٹھایا اور تینوں بچوں کے گلے کاٹ دیے، گلے کاٹ کر پھر ان کے ہاتھوں میں الگ الگ خنجر دے دیتی ہے تاکہ فیل ایسے ہو کہ انہوں نے خود اپنے گلے کاٹے۔ تو پھر یہ 1-5 کرتی ہے۔ تو پولیس کے مطابق جب پولیس ان کے گھر پہنچتی ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک خنجر ہوتا ہے، جو کہ یہ فوراً پولیس کو دیکھ کر بیڈ پہ پھینک دیتی ہے، اور 3 خنجر بچوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ہر بچے کے ہاتھ میں ایک ایک خنجر ہوتا ہے۔ پولیس کے مطابق کہ ایک خنجر اس کے ہاتھ میں تھا، جو ہی اس نے پولیس کو دیکھا تو بیڈ پہ پھینک دیا، اور الزام یہ لگایا کہ یہ ٹیلی ویژن پہ ڈرامے دیکھتے تھے کارٹون والے، تو کارٹون چھریوں سے ایک دوسرے کو مارتے تھے، تو اسی کریکٹر کی وجہ سے یہ اکثر پہلے بھی چھریوں سے ایک دوسرے سے لڑتے تھے، جس پر میں انہیں منع کرتی تھی۔ تو جب پولیس کو شک ہوا، اس نے پہلے دن بیان اور دیے، دوسرے دن اور، تیسرے دن اور،
تو جب پولیس کو شک ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ان کو قتل کروانے میں ملی ہوئی نہ ہو، تو جب وہ اس کو پکڑتے ہیں تو یہ اپنے ہسبینڈ پہ بھی الزام عائد کرتی ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ تھا، حالانکہ وہ بیچارہ تو کام پہ تھا اس دن۔ تو جب اس کو پولیس تھوڑا پریشر اس پہ ڈالتی ہے تو پھر بات اوپن ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے آشنا کے کہنے پہ بچوں کو قتل کیا تاکہ ہمارا راستہ صاف ہو جائے اور ہم پھر ایزیلی ایک دوسرے سے شادی کر سکیں گے اور رمضان سے ہم طلاق لے لیں گے۔ تو کل اس کو عدالت پیش کیا گیا تھا، جبکہ پھر اس کو پولیس نے 5 دن کی ریمانڈ پر عدالت سے واپس لایا اور 29 اپریل کو اس کو پھر عدالت پیش کرنا ہے۔ تو جب میں واپس گئی تو دروازہ ویسے لاک تھا لیکن بچے اندر قتل ہو چکے تھے۔ تو پولیس نے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکالی اس کے گیٹ کے سامنے کی، تو وہاں کوئی شخص اندر انٹر ہی نہیں ہوا۔ مطلب اس نے خود بچوں کو مارا، پھر 15 کی، پھر دیکھیے ایک ماں ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ کتنی شفاق ماں ہے وہ، جو اپنے ہی جگر کے ٹکڑوں کو ان کا گلا کاٹ رہی ہے، ان کو اپنے ہاتھوں سے خنجر چلا کے مار رہی ہے۔ تو کتنا یہ بھیانک عمل ہے ایک، استغفر اللہ۔ ایک ماں، اتنا پیار کرنے والی ہستی، جب اپنے بچوں کو قتل کرنے پہ آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کیوں نہ آئے ہم پہ؟ تو اس کی 5 دن کی ریمانڈ، کل جسمانی ریمانڈ منظور ہوئی ہے، 29 اپریل کو یہ پھر عدالت میں اس کو پیش کرنا ہے پولیس نے، اور جج نے اس پہ سخت کارروائی کرنے کا آرڈر دیا ہے۔